بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی چاہے ارینج ہو چاہے لو ہو، کچھ ایسی باتیں اس میں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شادی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کا لو یا ارینج سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا جتنے کچھ اور عوامل ہیں جو کسی شادی کو کامیاب بناتے ہیں۔ چلیے میں نے کچھ ایسی باتیں نوٹ کی ہیں۔ One by one, let me explore them. First of all, it is effective communication. جی ہاں، شادی کامیاب ہوتی ہے اس بحاف پہ بھی کہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہیں۔ They really know how to share their own feelings with each other. چاہے وہ ایک دوسرے کے حق میں بات کرنا چاہ رہے ہیں یا انہیں کوئی ایک دوسرے پہ اعتراض ہے، لیکن وہ اپنی ان باتوں کو دل میں رکھ کے نہیں بیٹھتے ہیں بلکہ دے جسٹ ڈسکس دا تھنگس وتھ ایچ ادر۔ فرسٹ فیکٹر یہ جو ہے کامن ہے اور یہ کسی بھی ریلیشن شپ کو اور میرٹل لائف کو کامیاب بناتا ہے۔ دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ شیئرنگ اپریسیشن۔ جی ہاں، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ہاؤ ٹو appreciate the other person and the good things in them۔ تعریف کی ضرورت صرف عورت کو ہی نہیں ہوتی ہے، تعریف سننا ہر انسان پسند کرتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے اپنی تعریف سننا اچھا نہیں لگتا تو لیٹ می ٹیل دیٹ پرسن کہ وہ ایک بالکل سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ تو ایسی صفت ہے جو کہ ہمارے رب کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اس کو ہم بہت پسند ہے، وہ اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے، اور ہم انسان جو ہیں ہم میں بھی ایسی بہت سی باتیں پائی جاتی ہیں جو کہ اس کی ذات میں موجود ہیں۔ تو اسی حساب سے ہر انسان اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے، اور اسپیشلی وین ہسبینڈ اینڈ وائف دے اپریشیٹ ایچ ادر جینوئنلی، جھوٹی تعریفیں نہیں بلکہ وہ واقعی دل سے اور دوسرے کی جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات ان کی ریلیشن شپ کو اور اسٹریتھن کرتی ہے۔ تو جہاں آدمی اپنی بیویوں کی تعریف کرتے ہیں وہاں پہ بیویوں کو بھی چاہیے کہ آدمی کی جو بھی باتیں ان کو پسند ہیں وہ ان کو ضرور اس کے بارے میں بتائیں، اور خاص طور پہ اگر وہ ان کے لیے کوئی تحفہ لے کے آتے ہیں یا وہ ان کی کوئی ایسی عادت ہے جو ان کو اچھی لگتی ہے، تو دے ہیو ٹو شیئر اٹ ود دیئر ہسبینڈ ٹو اسٹرینتھن دا بانڈ آف میرٹل لائف۔ اینڈ لیٹ اس سی دا تھرڈ فیکٹر از یس دے لو ٹو اسپینڈ ٹائم ود ایچ ادر۔ اس لیے نہیں کہ جی اب میاں بیوی ہو گئے ہیں اب تو رہنا ہی رہنا ہے، بلکہ وہ ٹائم جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ گزارتے ہیں اور اس کو وہ انجوائے کرتے ہیں، چاہے وہ ٹائم وہ اپنے گھر میں گزار رہے ہیں، چاہے وہ بیڈ روم میں گزار رہے ہیں، چاہے ڈائننگ روم میں، چاہے آؤٹنگ میں، دے ریئلی انجوائے دا کمپنی آف ایچ ادر۔ تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس میں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کرتے ہیں تو obviously they have more likeness for each other. Now what is the fourth factor? Yes, respectful conflict resolution. Yes, they really know how to resolve their conflict. Suppose سب میٹھا میٹھا اچھا نہیں ہوتا ہے۔ شادی میں جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں کامیاب ہیں کہ جی ان میں کوئی اختلافات نہیں ہوتے، نہیں، وہ شادیاں اس لیے کامیاب ہوتی ہیں کہ فرسٹ آف آل دے ریئلی نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر انہیں دوسرے کے اوپر کچھ اعتراض ہے یا ان کو کوئی شکایت ہے تو وہ دل میں نہیں رکھتے بلکہ دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے اندر کوئی کانفلکٹس پائے جاتے ہیں یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے ان کی ریلیشن شپ میں یا ان کی ڈے ٹو ڈے باتوں میں، تو دے ریئلی نو ہاؤ ٹو سیٹ اینڈ دے نو ہاؤ ٹو ٹاک بیک ود ایچ ادر۔ وہ عام ریلیشن شپس کی طرح اپنی غلطی کو
مانے بغیر دوسرے کے اوپر سارے الزام نہیں تھوپ دیتے، بلکہ وہ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اینڈ دے ٹرائی ٹو سالو اینی ایشو، چاہے وہ گھر کے دوسرے فرد سے کچھ اس سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ ان کے کوئی اکنامکل پرابلم ہے، چاہے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو ان کو آپس میں ڈسٹرب کر رہا ہے، تو دے ریئلی نو ہاؤ ٹو ریزالو اٹ آپس میں کامن ڈسکشن سے، اور اپنی ایک دوسرے کو رسپیکٹفلی بات چیت کرتے ہوئے وہ اپنے ان مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں اور اس کو گائے بگائے حل کرتے رہتے ہیں، لائک دے وانٹ ٹو ورک آؤٹ آن دیئر میرج رادر دین ٹو کیپنگ دا تھنگس ان دیئر ہارٹ، دل میں رکھ کے باتیں نہیں بیٹھ جاتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے رہتے ہیں۔ اینڈ دا ادر مین فیکٹر از دیٹ کہ وہ ایک دوسرے کے جو بھی ان کی خواہشات ہیں، ان کی زندگی میں کچھ گولس ہیں، آئدر دے ریلیٹڈ ٹو دیئر میرٹل لائف اور آئدر اٹ از ریلیٹڈ ٹو دیئر پروفیشنل لائف، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ایک عورت ہے وہ اپنی سپوز شی از ان سم پروفیشن، وہ کسی شعبے میں کسی جگہ پہ کام کر رہی ہیں اور وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں، تو ایک انڈرسٹینڈنگ قسم کا شوہر جو ہوگا وہ اس میں قطعی قسم کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرے گا، بلکہ وہ ان کو سپورٹ کرے گا اس بات پہ۔ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ ہر، اور یہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کو میرے خیال سے آپ کو پہلے ہی شادی سے پہلے ریزالو کر لینا چاہیے کہ اف a woman want to continue her job and her profession, the husband has to tell her beforehand، اس شخص کو پہلے ہی ڈیسائڈ کر کے بتا دینا چاہیے کہ بھائی اس کو اس سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اور نہیں ہے تو دین ظاہر ان دا لانگ رن ہی از آلویز گوئنگ ٹو سپورٹ ہر لائف ٹائم گولس، ان کی جو بھی اچیومنٹس ہیں یا گولس ہیں وہ اس کو سپورٹ کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی اپنے شوہر کی خواہشات کا احترام کرتی ہے، اور وہ جو بھی اس کی زندگی کے خواہشات ہیں یا اس کے نظر میں جو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ اس کی پوری طرح سے ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو دے بوتھ آر سپورٹنگ ایچ ادرس کامن گولس اور سیپریٹ گولس، جو ان دونوں کے common goals in this, and maybe they want to buy a car or they want to buy a home, and they are supporting each other in achieving that thing, or it is related to their own professional life, so they both are cooperating with each other in this way. Yes, and then their bond is not only physical، ان کا جو ریلیشن شپ ہوتی ہے صرف فزیکل حد تک نہیں ہوتی ہے بلکہ ایموشنلی دے آر اٹیچ ود ایچ ادر۔ ود دا پیسج آف ٹائم گریجولی یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جب ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی فزیکل ریلیشن شپ صرف شادی کو کامیاب نہیں بناتی ہے، جیسے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ دے آر ویری گڈ ان دیئر bedroom, so that's why they are happily married with each other and they are spending quality time with each other۔ ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ جوں آپ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، تو کہیں اگر کسی جگہ کوئی ویکنیس ہے یا کوئی اس کا لو پوائنٹ ہے ایسا جس میں وہ کاشیس ہے، تو آپ اس کو اس میں کبھی بھی اس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یو آر آلویز ایموشنلی اٹیچ وتھ یور اسپاؤس، اور آپ اس کے ایموشنس کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کیونکہ ظاہر ہے اف اٹ از میرج از اونلی دا آن دا بیسس آف فزیکل، تو ایک ایج ایسی بھی آتی ہے جب وہ فزیکل ریلیشن شپ ایک دم سے ختم ہو رہی ہوتی ہے یا ختم ہو گئی ہوتی ہے، مگر وہ ایموشنل بانڈنگ ہوتی ہے جو ان لوگوں کو ساتھ رہنے پہ مجبور رکھتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر بھی رہنا پسند کرتے ہیں کہ گریجولی ایک دوسرے سے ایموشنلی اٹیچ ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اینڈ دے لو ٹو لیو ود ایچ ادر no matter they are having the physical relationship or they are now
having no interest in that. So both things are important in a successful marital life and happily couples while enjoying the company of each other. Then yes, وہ جو میں نے بات پہلے کی تھی وہی ہے کہ یس. اچھا, اینڈ دین one main factor is that they enjoy each other company and they love to laugh with each other. ان کی ایک اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کرتے ہوئے ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی انجوائے کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا پسند کرتے ہیں. جی ہاں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں rather than laughing at each other. جی ہاں, ایک دوسرے کے اوپر ہنسنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہنسنے میں بہت فرق ہوتا ہے. ہمارے ہاں بہت سی ریلیشن شپس جو ہوتی ہیں وہ ٹوٹ رہی ہوتی ہیں یا ان میں دراڑیں اسی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہے دے اسٹارٹ میکنگ فن آف ایچ ادر ان دا پریزنس آف دیئر فرینڈس. وہ اپنی اسپاؤس کی کسی بھی غلطی پہ یا اس کی کسی خامی پہ پردہ ڈالنے کے بجائے, جیسے کہ ہمارے ہاں کتنی حدیثوں میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ جی میاں اور بیوی جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کا پردہ ہیں اور انہیں ایک دوسرے کا لباس ہے اور انہیں ایک دوسرے کا پردہ رکھنا چاہیے. مگر افسوس کی بات ہے کہ بہت سے ایسی کپلس پائے جاتے ہیں جو بھری محفل میں اپنے دوستوں میں اس کی موجودگی میں ہی اس کی مذاق بنا رہے ہوتے ہیں یا اس کی عدم موجودگی میں اس کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں. تو اس قسم کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ آپ کی شادی شدہ زندگی کو نقصان پہنچاتی ہیں. اس لیے وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہوتے ہیں اینڈ دے انجوائے دا کمپنی آف ایچ ادر, دے لو ٹو لاف ایٹ دا جوکس آف ایچ ادر. وہ اپنی ماضی کی یا حال کی یا مستقبل کی کسی بھی بات پہ مل کے ہنسنا جانتے ہیں rather than making fun of each other. یہ ایک بہت اہم بات ہوتی ہے. اینڈ یس, اور تمام باتوں سے جو ہے اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ دے آر ناٹ ڈاؤٹنگ ایچ ادر. ان کے اندر شک ایسی بات نہیں پائی جاتی ہے. یہ حقیقت ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ جتنی بھی باتیں میں ڈسکس کر رہی ہوں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ ویلیویبل کیا چیز ہے جو کسی بھی شادی کو کامیاب بناتی ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرنا ہے, اعتماد کرنا ہے, اس کے اوپر جو ہے ٹرسٹ ہے. آپ کو اپنی لائف پارٹنر کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے آدمی جو ہے واقعی آفس میں بزی ہوتے ہیں, ان کے پاس کام زیادہ ہوتا ہے, اینڈ فیمیلس جو اسپیشلی کسی پروفیشن میں نہیں ہیں یا ان کا پروفیشن فرق ہے اپنے ہسبینڈ سے, تو وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی ہیں. بار بار یا تو وہ اس کو کال کرے گی یا پھر وہ اس کے اوپر خواہ کا شک کر رہی ہوتی ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں رہ گیا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کو احساس نہیں ہے میں اتنی دیر سے اکیلی ہوں, اور یہ تمام باتیں وہ سوچتی رہتی ہے. اور خواہ ایک اچھے بھلے جو ہے محنتی آدمی پہ اور ایک ایسے شخص پہ جو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم آفس میں دے رہا ہے, اور اس کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ اسے کئی دفعہ رک کے کام کرنا پڑتا ہے. ان کے شک و شبہات جو ہوتے ہیں اس کو مینٹلی ٹارچر بھی کرتے ہیں اور اسے ڈسٹرب بھی کرتے ہیں. میں نے کتنے قصے اور واقعات ایسے دیکھے ہوئے جہاں پہ بیویوں نے خواہ اپنے شوہر کے اوپر شک کر کے اس کو اس حد تک اریٹیٹ کیا کہ انہوں نے اگر کوئی افیئر نہیں چلانا تھا اور انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کرنی تھی تو وہ غصے میں آ کے انہوں نے اپنی بیوی کو جتانے کے لیے یہ حرکت بھی کر ڈالی زندگی میں. چاہے بعد میں انہوں نے اس پہ ان کو پچھتاوا ہوا یا انہوں نے اس کو انجوائے کیا, مگر بہت سے لوگ اس خواہ کے شک سے تنگ آ کر وہ کام کر جاتے جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے یا نہیں کرتے. اینڈ اینی ہاؤ بیسیکلی یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ گیو رسپیکٹ ٹو ایچ ادر.
اب دوسرے کی سوچ کو، اس کی باتوں کو، اس کی اچیومنٹس کو آپ اس کو رسپیکٹ دیجیے اور اس کو اس کا ایکسپریس کیجیے. آدمی میرے خیال سے ہر چیز برداشت کر لے گا. اگر آپ ڈیلی اس کو اچھا کھانا نہیں بنا کے دے رہی ہیں تو وہ اس کو اگنور کر دے گا. لیکن اگر آپ اس کو بات پہ اس کو ڈیگریڈ کر رہی ہیں یا آپ اس کی ڈسرسپیکٹ کر رہی ہیں کسی بھی حساب سے، especially in front of the other people, either his family members or his friends or your own family people، تو یہ چیز آدمی کی برداشت سے باہر ہوتی ہے اور اس چیز سے اسے شدید ترین نفرت ہوتی ہے. میرے خیال میں بلکہ حقیقت ہے کہ آدمی ایک عام سی شکل و صورت کی عورت اور بیوی کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزار لے گا اگر وہ اس پہ ٹرسٹ کرتی ہے اور اگر وہ اس کی رسپیکٹ کرتی ہے. rather than a very ultra modern, attractive and beautiful woman she married because of falling in love with her, but later she is trying to disrespect him or she is trying to degrade him and she is doing unnecessary doubts on him. جب عورت خواہ آپ کو جو ہے ذہنی ٹارچر دینا شروع کر دیتی ہے تو پھر وہ چاہے کتنی بھی حسین ہے، کتنی بھی اٹریکٹیو ہے، وہ اپنا چارم آہستہ آہستہ گریجولی کھو دیتی ہے اور اپنی شادی کو ناکام بنانے میں اس کا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے. تو ریممبر دیٹ تھنگ، بیٹر ہیو ٹرسٹ اینڈ رسپیکٹ فار ایچ ادر. اینڈ یس، اچھا یہ آپ رسپیکٹ بھی دیں اور ان کو ٹرسٹ بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اسپیس بھی دیجیے. جی ہاں، میں ان تمام مشورہ دینے والے لوگوں سے بالکل اختلاف کرتی ہوں جو ان کے مشورے ہوتے ہیں کہ جی اپنے میاں کو بالکل اکیلا نہ چھوڑیں. نہیں جی، یو بیٹر ڈونٹ ڈو سچ تھنگس ود اے مین. ہر انسان جو ہے وہ اپنی پرسنل اس کو تھوڑی سی اسپیس چاہیے ہوتی ہے جس میں وہ اپنی پرائیویسی چاہتا ہے، چاہے وہ عورت ہے یا آدمی ہے. بہتر ہے کہ اپنے ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ آپ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق تھوڑی اسپیس بھی دیجیے جس میں وہ اپنی کچھ کام ہیں جو وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ کچھ اپنا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ اپنی مرضی سے گزارنا چاہ رہے ہیں. either they want to spend the time with their mobile or either they want to spend the time with their friends. بیویاں جو ہیں وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کسی لنچ پہ جانا چاہ رہی ہیں یا شاپنگ پہ جانا چاہ رہی ہیں. اینڈ the man wanted to have some enjoyable time with his friends or colleagues. So let them do that thing. ان کو اجازت دیجیے اس بات کی کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح ٹائم گزارنا چاہتے ہیں ضرور گزاریں. تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں جو کسی بھی شادی کو کامیاب بنا سکتی ہیں. بہرحال ابھی ہم نے وہ کمپیریزن تو کیا ہی نہیں ہے کہ لو میرج کامیاب ہوتی ہے یا ارینج میرجز کامیاب ہوتی ہیں. یہ ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ اوپینینس ہوتے ہیں، مگر یہ تمام باتیں جو میں نے ون بائی ون ان شارٹ ڈسکس کی ہیں، یہ تمام فیکٹرز کسی بھی شادی کو کامیاب بنانے میں بہت اہم ہیں. اور جو لوگ واقعی ابھی سوچ رہے شادی کرنے کا ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی شادی میں کچھ ریلیشن شپ میں کچھ دراڑیں آتی جا رہی ہیں یا کچھ اس میں جو ہے گیپ آ رہا ہے اس ریلیشن شپ میں، تو بیٹر ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ وہ کون سی ایسی فیکٹرس ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو آپ کی شادی کے ریلیشن شپ میں جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں. ان تمام فیکٹرس میں ٹرائی ٹو ریزالو دیم بائی ہیونگ اے فیس ٹو فیس ڈسکشن ود ایچ ادر. میرا جنرل مشورہ ہر شادی شدہ کپل کو یہی ہے کہ آپ دل میں بات مت رکھیے، کیونکہ آئی تھنک اٹ از دا کلوزسٹ ریلیشن شپ. ہم جتنے بھی انسان ہیں، ہماری جتنی بھی ریلیشن شپ ہوتی ہیں، پیرنٹس سے ہیں، فرینڈ سے ہیں، چلڈرن سے ہیں، مگر سب سے کلوز جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی ہی ہوتی ہے. تو میرے حساب سے تو اس کو سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے معاشرے میں، چاہے وہ مغرب ہے کہ مشرق ہے، یہ بندھن بہت ہی کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے،
یہ مجھے بہت جس سے مجھے کافی دکھ پہنچتا ہے کہ ابھی شادی ہوتی نہیں ہے اور اس شادی کے بارے میں عجیب نیگیٹو خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ عرصے میں سننے کو مل جاتا ہے کہ جی دے آر ہیونگ سیپریشن اور ڈائیورس، اور ابھی آپ خود دیکھ لیجئے کہ ڈائیورس ریٹ کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آئی وش کہ پیپل ٹرائی ٹو ورک آؤٹ آن دیئر میرٹل ریلیشن شپ، اور اس پہ ورک آؤٹ کریں، اس کو سالو کرنے کی پوری کوشش کریں، رادر دین بیکمنگ ایموشنل اینڈ ٹرائنگ ٹو ٹیک سم negative steps and want to break up this relationship, which is, I think, is the most precious relationship of this world. Anyhow, thank you for listening to me. I'll be glad if you are going to subscribe my channel and wanting to press the button also, so you can able to get the new notifications of the coming videos of mine. Thank you for your presence and your comments also, which I hope you are going to give after listening to me, and let me know how much you think your married life is a success in your eyes, and or if not, then what are the factors you might think about them, and let me know so I might be able to guide you further. Anyhow, thank you and Khuda Hafiz.